आप मेरा निकाह ज़बरदस्ती करवा सकते हैं लेकिन सुहागरात ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। जासिम ने बड़े गुस्से से जहांगीर साहब से ये बात कही थी। जहांगीर साहब कहर भरी नज़रों से उसे देख रहे थे। अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारे कमरे में तुम्हारी बीवी की हैसियत से बैठी है और जाओ जाकर मर्दानगी दिखाओ, मर्द होने का सबूत हो। वो चिल्लाए थे। मैंने कहा हमेशा उन्हें बहन समझा है और फिर मैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जासिम का ये जुमला सुनते ही जहांगीर साहब ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा था और इतने ज़ोर के कि वो गिरते गिरते बचा था। सफिया बेगम का हाथ सीने पर आया था लेकिन शोहर के सामने बोलने का हौसला नहीं रखती थी। मैं कह रहा हूँ कमरे में जाओ और बीवी के साथ रात वैसे ही गुजारो जैसे गुजारने का हक है। अगर सुबह तक तुम्हारी मर्दानगी का सबूत मुझे ना देखा तो तुम्हें घर से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। जासिम की आंखें गुस्से के मारे लाल हो चुकी थी। कहने लगा सबूत चाहिए आपको तो ठीक है, सबूत दूंगा मैं आपको सबूत दूंगा। रात भर जब आपकी भतीजी की चीखों की आवाज़ आपको सुनाई देंगी ना तो फिर आपको सबूत भी मिल जाएगा। तो दरवाजे पर दस्तक देने मत आ जाइएगा। ये कहते हुए वो कमरे में दाखिल हुआ और जहाँ डरी सहमी लदे रुदाबा पता नहीं कैसे अपने आंसू पे जब्त बांधी हुई थी। कमरे में आते ही दाड़ से कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ और रुदाबा बुरी तरह से उछल कर रह गई थी। आज तक उसने कभी भी जासिम को इतने गुस्से में नहीं देखा था। ये शादी उसके लिए भी कोई दिली ख्वाहिश का नतीजा तो ना थी। मुझे ये सोच रही थी कि जासिम से कहेगी कि वो ज़बरदस्ती कोई भी ताल्लुक़ कायम ना करे। वो चाहे तो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी सकता है। जासिम जैसे ही उसके पास आया तो रोदाबा कहने लगी कि फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल पैदा नहीं करूँगी और ना ही तुम्हें इस मुश्किल में डालूँगी, इस बात पर मजबूर करूँगी कि तुम मेरे साथ कोई भी अज़दवाजी रिश्ता कायम करो। अभी रुदाबा की बात मुंह में ही थी कि वो गुस्से से दहाड़ा था कि जब वो चिल्लाकर बोला मेरे साथ ज़्यादा ज़ुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। ये सब तुम्हारा किया धरा है। मेरे बाप के सामने मजलूम बनने की कोशिश तुमने की थी। तुम्हारा ढोंग आज की रात मेरे सामने नहीं चलेगा। तुम्हारी शायद मुझ पर नीयत पहले से ही खराब थी। तुम्हें कम लड़कों का चस्का था। तुम्हें लगा हुआ था कि अगर तुम्हारी शादी तुम्हारे हमजोर शख्स से हुई तो तुम कहीं यकीनन तुमसे 5-7 साल बड़ा होगा। वो तुम्हारी अंदर की आग को तस्कीन नहीं पहुंचा सकेगा जो कि एक कम उम्र और जज्बात से भरपूर लड़का पहुंचा सकता है। यह सुनकर तो रुदाबा के कानों से तुम्हें निकलने शुरू हो चुके थे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस कदर का जाजिम की सोच होगी और वो कि जाजिम उसके बारे में इस तरह की बात कह सकता है। चलो उतारो अपनी ज्वेलरी और लहंगा। आज तुम्हें मैं बताऊंगा कि जब 18 साल लड़का अपने मर्द होने का सबूत देता है तो किस तरह से। बिस्तर पर सिर्फ औरत की ही पाकबाजी का सबूत नहीं होता, मर्द की मर्दानगी का भी होता है। सुबह तक अब अपनी हैर बनाओ। ये कहकर वक़्त ज़ाया किए बगैर ही जासिम ने अपनी शर्ट उतार दी थी और फिर उसकी जानिब बढ़ने लगा था। उसे बढ़ते हुए देख कर तो रुदाबा की रूह कांप उठी थी और उसे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था चच्ची जान कि वो मुझसे छोटा है। सिर्फ ख़ानदान में शादी की खातिर अपने जज्बात का गला नहीं घोंट सकती। मैंने कभी उसे इस नज़र से देखा ही नहीं। खुदा के लिए मैं जासिम से निकाह नहीं करना चाहती। रुदाबा से जब सफ़िया बेगम ने जहांगीर साहब के फैसले के बारे में बात की तो वो हद से ही उखड़ी थी। सफ़िया बेगम कहने लगी तुम अपने चचा को जानती तो हो ना अच्छे तरीके से। हमारे ख़ानदान से बाहर कभी भी किसी की शादी नहीं होती। रुदाबा कहने लगी ये ज़्यादती है चची जान, आप प्लीज़ कुछ सोचें। मेरे साथ भी और जासिम के साथ भी ये ज़्यादती है। मेरे और जासिम के साथ भी। वो मुझसे छोटा है, अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है और मुझे आप ही कहता है। अब मेरे साथ ही नहीं बल्कि अपने बेटे के साथ भी जुल्म कर रही हैं। सफ़िया बेगम कहने लगी अगर बात करनी है तो अपने चचा से जाकर जो भी बात करनी है तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं इस बात में कुछ मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। रुदाबा अपनी चची की जानिब देखकर तो हैरान हो चुकी थी। ख़ानदान बरादरी में जो फैसला हो जाता है उसे तस्लीम करना पड़ता है। बचपन से ही रुदाबा ने खुद को चची की सरपरस्ती में पाया था और जासिम की पैदाइश उसके सामने ही हुई थी। यूँ समझ लें कि उसे चलना सिखाया था और उसका हाथ पकड़कर लिखना सिखाया था और अभी तक उसका यही हाल था कि वो रुदाबा के पास ही पढ़ता था। जब भी कोई पढ़ाई में मुश्किल होती तो रुदाबा के कमरे में वो बेधड़क दाखिल हो जाता था। किताबें फैलाए बैठ कर वो रुदाबा के बगैर शायद चल ही नहीं सकता था। उसे बहुत अजीब फील होता था जब तक कि मेरे टेस्ट की तैयारी करवा दे जल्दी से। वो भी उसका कान पकड़ कर कहती थी बहुत निकम्मे होते जा रहे हो
مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ارے ساری زندگی میں تمہیں تھوڑی نہ پڑھاؤں گی، سوچو اگر میری شادی ہوگی تو تم کیا کرو گے؟ وہ اس کی سے بات کر رہی تھی اور اپنا کان جازم نے رتابہ کے ہاتھ سے ہٹایا تھا اور کہنے لگا، میں آپ کے سسرال آ جایا کروں گا پڑھنے کے لیے۔ ارے بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ کیوں بھائی؟ کیوں بھائی بھائی کو اندر آنے نہیں دیں گی؟ رتابہ کہنے لگی، نہیں آنے دوں گی۔ ارے بھائی میں تو اپنے شوہر کے ساتھ گھومنے پھرنے جایا کروں گی، یہ تھوڑی نہ ہوگا کہ جب تمہارے پیپر ہوں گے تو اب تمہارے پیپر ہیں تو تمہاری تیاری مجھے ہی کروانی ہے۔ وہ اسے کھلے عام بتا چکی تھی۔ جازم نے جب یہ سنا تو ماتھے پر بال پڑے تھے۔ لو جی، اچھا تو آپ شادی کے بعد بدل جائیں گی، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، کب تک تم میری انگلی پکڑ کر ہی زندگی گزارو گے؟ ارے بھائی کسی انسٹیٹیوٹ میں پڑھا کرو، لیکن وہ ہیں کہ پر ٹیک لگا کر بیڈ پر ہی نیم دراز ہو چکا تھا۔ جی نہیں، آپ ہی پڑھائیں گی مجھے۔ میٹرک میں سالانہ پیپروں کی تیاری کے دوران اس نے رتابہ کو بھی سونے نہیں دیا تھا اور وہ پوری رات تیار کرتا تھا اور رتابہ کو جاگنا پڑتا تھا۔ کئی بار تو وہ اونگ رہی ہوتی تھی اور کہتی تھی، کیا بدتمیزی ہے جازم، تم چھوٹے تو نہیں ہو، خود تیاری کر سکتے ہو، ابھی آپ سنیں گی تبھی تو مجھے تسلی ہوگی نا، میں نے ٹھیک سے یاد کیا ہے اور آپ نہیں چاہتی کہ میرے A1 گریڈ اچھا ہو، میں ایک کامیاب بزنس مین بنوں، اچھا پڑھوں اور آپ پھر کہیں گی کہ میرا بھائی دنیا کا سب سے بڑا بزنس مین ہے۔ سوچیں لوگ کتنی عزت سے دیکھیں گے آپ کو۔ جازم کی بات پر تو وہ اس کی جانب دیکھ کر حیران ہوئی تھی اور اسے گھور کر دیکھا تھا۔ میں اپنے بھائی سے اپنے ہاتھ سے جمائی روکتی ہوئی، تمہارا اس اعلیٰ کامیابی کا فائدہ صرف تمہاری بیوی کو ہو سکتا ہے، مجھے کوئی فائدہ نہیں، خدا کے لیے مجھے سونے دو جازم، مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ رتابہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے اور وہ کہنے لگا کہ ہرگز نہیں، آپ کی جان نہیں چھوڑوں گا، آپ ہی مجھے پڑھائیں گی۔ اور پھر رتابہ نے تب سکون کا سانس لیا تھا جب اس کی پیپر کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ جب وہ پیپر دینے کے لیے جا چکا تھا اور میٹرک میں اس کا واقعی A1 گریڈ آ چکا تھا، وہ بہت خوشی سے رتابہ کے گلے لگ گیا تھا۔ حالانکہ رتابہ کو یہ سب اچھا نہیں لگا تھا، فوراً ہی اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے دھکا دیا تھا۔ تم کب بڑے ہو گئے جازم، مجھ سے بڑا قد نکال لیا ہے، لیکن شرم نہیں آتی؟ یوں بہن کے گلے لگتے ہوئے وہ کہنے لگا، تو کیا ہوا؟ ارے بہن کے گلے لگنا کون سا منع ہے؟ جازم کو وہ اس بات کا احساس تک نہیں تھا کہ وہ اس کی سگی بہن نہیں بلکہ اس کی کزن ہے۔ البتہ رتابہ ضرور اس سے فاصلہ رکھنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کے کندھے پر سر رکھ دیتا تو کبھی بہت ہی تھک گیا ہو تو پلیز کافی بنا دینا۔ رتابہ کو 11ویں جماعت کے پہلے ٹیسٹ پیپر دیتے ہوئے ایک سوال کا جواب زبانی سناتے ہوئے جازم نے یہ حرکت کی تھی، تو اسے دیکھ کر وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ چکا تھا اور اسے سوال پوچھ رہی تھی جس کے جواب دے رہا تھا۔ جواب دیتے دیتے اس کے کندھے پر وہ سر رکھ کر کہنے لگا، رتابہ نے پہلی بار اسے سختی سے ڈانٹا تھا، تمہیں ذرا بھی تمیز ہے؟ پیچھے ہٹو۔ اور مجھ سے پہلی بار جازم کو رتابہ کا یہ رویہ کچھ عجیب سا لگا تھا اور کہنے لگا، کیا ہوا؟ میں نے کچھ غلط کر دیا؟ رتابہ کہنے لگی کہ کب سمجھو گے تم بچے نہیں ہو؟ جازم جا کر آئینے میں خود کو دیکھو، اچھا نہیں لگتا کہ میں تمہاری بہن ہوں اور تب بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ تم بلا تکلف میرے کندھے پر سر رکھ دو۔ آئندہ اب میرے اور اپنے میں ساتھ کبھی بھی ایسی حرکت کی تو میں تمہیں تھپڑ ماروں گی۔ رتابہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تھا اور جازم اس کی اپنی کتابیں وہیں پھینک کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ اسے بہت برا لگا تھا، صاف یہ دکھا کر گیا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے، لیکن اس بار رتابہ نے کبھی نہیں بلایا تھا۔ وہ 2-3 دن کے بعد جب دیکھا کہ وہ منہ بلائے اسے بات نہیں کہہ رہا تو مجبوراً رتابہ کو ہی جازم کو منانا پڑا تھا۔ رتابہ نے اسے کہا کہ میں صرف تمہیں سمجھایا تھا کہ اے جازم، اس میں برا منانے والی کوئی بات نہیں، بلا منہ پھلانے والی کوئی بات نہیں تھی۔ اس نے بڑی بے تکلفی سے اور رتابہ کا ہاتھ پکڑا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ میں آپ کو اپنی بڑی بہن سمجھتا اور دل سے سمجھتا ہوں، اور اسی لیے آپ کا ڈانٹنا مجھے بہت برا لگا تھا۔ پہلی بار اس نے آپ میری بہن بھی نہیں ہے، میری کزن ہے۔ یوں وقت یوں گزر رہا تھا جیسے جازم 12ویں جماعت میں آیا تو تب سب سے پہلے صفیہ بیگم نے چکتے ہوئے رتابہ سے
رضابہ کو یہ بتایا تھا کہ اس کے چچا کی کیا خواہش ہے، تو وہ تو جیسے اپنی جگہ سے ہی اچھل کر رہ گئی تھی اور کہنے لگی کہ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں، اور آپ نے کیسے سوچ لیا چچی، میں کبھی بھی جازم کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ صفیہ بیگم یہ کہہ کر پلہ چھڑا گئی تھی کہ تم اپنے چچا سے خود بات کر کے دیکھ لو۔ جب رضابہ نے جہانگیر صاحب سے بات کی تو وہ کہنے لگے کہ تم میں اتنی بڑی کب سے ہوگی کہ زندگی کا اتنا اہم اور بڑا فیصلہ تم خود لوگی کر سکو گی۔ تمہیں پالا ہے میں نے، اور تمہاری اچھے برے کا فیصلہ میں کر سکتا ہوں۔ تمہارے ماں باپ کی حسابی موت کے بعد میں نے ہی تمہیں اپنی بیٹی کی طرح سمجھا ہے، تو کیا میرا حق نہیں بنتا کہ میں تمہیں تمہاری زندگی کا یہ فیصلہ کروں؟ یہ سن کر تو رضابہ کے کان کھڑے ہو گئے تھے، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو آئے تھے۔ وہ یہ بات تو تصور میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی، اور کہنے لگی چچا پلیز، میں آپ سے اس بات کی کوئی اختلاف نہیں کرتی، بلکہ آپ میری شادی جس سے چاہے مرضی کر دیں، لیکن آپ جازم سے شادی میری مت کریں۔ لیکن وہ جازم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں نے تو اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھا ہے۔ جہانگیر صاحب کہنے لگے کہ کیا ہوا، کوئی بات نہیں، پہلے سب بہن بھائی ایک دوسرے کو بہن بھائی سمجھتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جب رشتہ بدلتا ہے تو کوئی انوکھا کام نہیں کرنے جا رہے۔ تم بتاؤ کہ آج تک کبھی کسی لڑکی کی شادی اس سے 10 سال یا 15 سال سے چھوٹے نوجوان لڑکی سے نہیں ہوئی؟ ہماری شریعت، ہمارا قانون ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں کہیں اور بھیجوں۔ تم میری بیٹی ہو، اور تمہیں میں اپنے چاہتا ہوں کہ ہمیشہ میری بیٹی بن کر میرے گھر میں ہی رہے، اور اس میں کیا برائی ہے؟ تمہاری شادی اس میں اس لیے بھی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جازم اب اتنا چھوٹا بھی نہیں رہا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی باقی کی تعلیم لندن جا کر حاصل کرے اور پوری کرے، اور لندن میں اسے اسی صورت میں بھیجوں گا جب وہ تم سے نکاح کرے گا اور تم اس کی بیوی بن کر اس کے ساتھ جاؤ گی۔ میں اسے اکیلے ہرگز بھی نہیں وہاں پر بھیجوں گا۔ یہ نہ ہو کہ کل کو وہ کسی غیر عورت کو ساتھ لے کر آ جائے اور میں اس کی محبت کے جال میں پھنس جائے اور کسی بھی لڑکی کو اپنے ساتھ یہاں لے آئے، تو میں اپنے مرحوم بھائی کو اور بھابھی کو کیا جواب دوں گا؟ اب تک اگر میں نے تمہارے لیے کوئی رشتہ نہیں دیکھا تو اس کی بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ میں تمہارے لیے فیصلہ اسی وقت کر چکا تھا جب جازم کی پیدائش پیدا ہوا تھا۔ رضابہ آنسو بہا رہی تھی کیونکہ اس نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا اور جانتی تھی کہ جازم کبھی بھی نہیں مانے گا۔ رضابہ کہنے لگی چچا جان پلیز یہ ایک بے جوڑ جوڑا ہے، آپ ٹھیک نہیں کر رہے۔ جہانگیر صاحب کہنے لگے مجھے کچھ نہیں سننا اس کے آگے، تم مجھے بتاؤ کیا اب تک میری قربانیوں کا یہ صلہ تم مجھے یوں دو گی کہ وہ بھری برادری میں میرے فیصلے سے انکار کر دو گی؟ یہ سن کر رضابہ کی زبان پر جیسے کوپل پڑا تھا۔ جہانگیر صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں جانتا ہوں میری بیٹی میری عزت رکھے گی۔ چپ چاپ رضابہ اپنے آنسو بہاتے ہوئی کمرے میں جا چکی تھی، لیکن کچھ نہیں بولی تھی۔ پہلی بار اپنا آپ اسے بہت بے بس محسوس ہو رہا تھا۔ دوسری جانب جب جازم کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ یہ بات جازم سے کہے گی تو اسی جمعے اس کا نکاح اور رضابہ سے نکاح ہے، تو اس کا دماغ چکرا کے رہ گیا تھا۔ وہ یہ تک بھول گیا تھا کہ سامنے اس کا باپ کھڑا ہے، اور وہ کہنے لگا کہ بابا آپ کا دماغ تو درست ہے نا، کہ کہیں آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں کیسے اپنی بہن سے شادی کر سکتا ہوں؟ جہانگیر صاحب کے ماتھے پر بل پڑے تھے کہ بڑی گرجدار لہجے میں انہوں نے کہا تھا میرا دماغ بالکل درست جگہ پر ہے، اور جو کہہ رہا ہوں بس وہ کرو۔ جازم کہنے لگا کہ ہرگز بھی نہیں رضابہ، آپ ہی سے میں شادی نہیں کر سکتا۔ جہانگیر صاحب دھاڑتے ہوئے بولے تھے کہ آواز پورے بنگلے میں گونج اٹھی تھی، تمہاری سگی بہن نہیں ہے، وہ تمہارے تایا کی بیٹی ہے، اور تم اس کے ساتھ نکاح جائز ہے، اور تم باہر اسی صورت میں جا سکتے ہو جب تم رضابہ سے نکاح کرو گے، اور دوسری صورت میں ممکن نہیں۔ صرف نکاح نہیں کرو گے بلکہ رشتہ بھی نبھاؤ گے۔ وہ تمہارے ساتھ لندن جائے گی، اور لندن جا کر پڑھنے کا فیصلہ جازم کا خواب تھا، اور بہت خوش تھا کہ باپ سے اسے بہت جلد لندن جانے کی اجازت بھی مل گئی تھی، اور وہ تو اپنے سارے ڈاکومنٹس پورے کر رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے سر پر اتنا بڑا دھماکہ اور پھٹے گا۔ وہ کہنے لگا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، لندن بھی جاؤں گا، لیکن میں آپ ہی سے شادی نہیں کر سکتا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے بابا؟ وہ مجھ سے اتنی بڑی ہیں، اور آپ کیسے ان کی شادی مجھ سے کر سکتے ہیں؟ لیکن جہانگیر صاحب اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے، وہ کچھ نہیں سنا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں بے دخل کر دوں گا۔ وہ اس قابل تو نہیں تھا، ابھی تو صرف انٹر ہی پاس کیا تھا، اسے نہ تو اچھی جاب مل سکتی تھی اور نہ ہی وہ اپنے پاؤں پر
ٹھیک سے کھڑے ہو سکتا تھا، اور اس لیے مجبوراً رضابہ سے اسے نکاح کرنا پڑا تھا۔ ہوش اس وقت اڑے تھے جب جہانگیر صاحب نے کہا کہ صرف نکاح نہیں کرنا، کمرے میں جا کر بیوی کے ساتھ رشتہ بھی قائم کرنا ہے۔ جاسم کے تو ہوش اڑے تھے، اور اس کو غصہ آیا تھا اس بات پر کہ رضابہ نے اس بات پر حامی کیوں بھر لی تھی، انکار کیوں نہیں کیا۔ اسے لگتا تھا کہ شاید رضابہ انکار کر دیتی تو جہانگیر صاحب کبھی بھی اس رشتے سے زبردستی نہ کرتے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ رضابہ پر کیے جانے والے احسانات اس پر جتائے گئے ہیں، اور اس لیے وہ منہ نہیں کھول سکتی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید رضابہ کی نیت ایسی ہی تھی، اور اسی لیے جب کمرے میں آیا تو غصے کے مارے وہ پاگل ہو رہا تھا۔ اسے خود نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، بس اسی کشمکش میں۔ چلو اتارو اپنی چولی اور لہنگا، آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ جب 18 سالہ لڑکا اپنے مرد ہونے کا ثبوت دیتا ہے تو پھر بستر پر صرف عورت کی ہی پاک بازی کا ثبوت نہیں ملتا، بلکہ ایک مرد کی مردانگی کا بھی ہوتا ہے۔ صبح تک اب اپنی خیر بناؤ، یہ کہہ کر وقت ضائع کیے بغیر ہی جاسم نے اپنی شرٹ اتاری تھی۔ اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جاسم اپنی بات پر اتنا قائم رہے گا۔ جاسم کی بات سن کر رضابہ کے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہو؟ رضابہ چلائی تھی۔ اسی لہجے میں جس لہجے میں مجھ سے بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے اسی لہجے میں بات کروں۔ کیا سمجھتا رہا میں تمہیں، اور تم کیا نکلی؟ بڑی بہن کہتا تھا اور تم نفرت کرتا ہوں میں تم سے، وہ چلایا تھا۔ رضابہ کہنے لگی کہ تم خواہ ہی مجھ سے ہائپر ہو رہے ہو، میں تم سے کہہ رہی ہوں نا کہ مجھے کوئی غرض نہیں ہے، چاہو تو اپنی زندگی اپنی خواہش کے مطابق گزار لو اور حساب سے گزارو، بس مجھ پر یہ احسان کر دو کہ چچا چچی کے سامنے کچھ مت کہنا۔ تمہیں بیرون ملک جانا تھا اور یہ تمہارے لیے بہت اچھا موقع ہے، اور وہاں جا کر تم اپنی تعلیم مکمل کرو گے، اپنا کیریئر بناؤ گے، اور پھر تم جس سے چاہے شادی بھی کر لینا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور میں تم سے کبھی بھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ جاسم نے اس کے کہنے لگا، اور وہ میرا باپ جو یہ کہہ رہا ہے کہ اسے کل ثبوت چاہیے کہ ہمارے بیچ کچھ ہوا ہے یا نہیں، صبح کیا ثبوت دوں گا میں انہیں۔ یہ سن کر تو رضابہ نے نظر چرائی تھی، اور بات ہی کچھ ایسی تھی کہ صوفے پر جاسم بیٹھ کر اپنا پکڑ چکا تھا، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس مسئلے کا حل کیا نکالے۔ رضابہ کہنے لگی کہ میں خود چچی سے بات کر لوں گی، کہ بس تم چچا جی کے سامنے یہی ظاہر کرنا کہ ہم دونوں خوش ہیں، اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری زندگی میں کبھی بھی دخل نہیں دوں گی اور دخل اندازی کرنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ بہرحال آدھی رات بیت چکی تھی، اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر پریشان تھے کہ ایک انچاہے بندھن میں بندھ چکے تھے۔ صبح رضابہ جاسم کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ چکی تھی اور تیار بھی ہو چکی تھی۔ تیار ہونے کے بعد اس نے جاسم کو اٹھایا، اور جاسم نے موندی آنکھیں کھولی تھی اور سامنے رضابہ کو دیکھا تو فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ تم کیا کر رہی ہو اس وقت میرے کمرے میں؟ رضابہ کے کہنے پر ہی نہا کر اس نے کپڑے تبدیل کیے تھے، اور ایک زبردستی کی مسکراہٹ تھی جو دونوں نے اپنے چہروں پر سجائی تھی، اور جب کمرے سے باہر نکلے تو دونوں باہر آئے تو جہانگیر صاحب اور صفیہ بیگم دونوں ہی ناشتے پر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اپنے والد کے سامنے جا کر جاسم کہہ چکا تھا کہ اس نے ان کا فیصلہ قبول کر لیا ہے، اور چند ہی روز یوں ہی گزر گئے تھے، پھر وہ دونوں ہی لندن جا چکے تھے۔ وہاں جا کر جاسم آزاد تھا، اسے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ وہاں کی یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر چکا تھا۔ رضابہ گھر کی ساری ذمہ داریاں سنبھال چکی تھی، اور جاسم شروع سے ہی کچھ لاپرواہ طبیعت کا مالک تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ رضابہ نہ اپنا حق مانگ رہی ہے اور نہ اسے کچھ کہتی ہے تو وہ بے فکر سا ہو گیا تھا۔ وہ پرسکون ہو گیا تھا کہ رضابہ سے اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ آہستہ آہستہ وہی بے تکلفی جاسم برتنے لگا جو اب تک برتتا آ رہا تھا، اور آج بھی یونیورسٹی سے آتے وہ کچن میں آیا اور وہ رضابہ کھانا بنا رہی تھی۔ چپکے سے اس کے پیچھے آیا اور کڑا ہو کر اس نے رضابہ کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ بری طرح سے چونکی تھی، کیا لیکن سمجھ گئی تھی کہ جاسم ہی ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے جاسم؟ اپنی آنکھوں سے اس نے ہاتھ اٹھائے تھے اور پیچھے پلٹ کر دیکھا تھا تو مسکرا رہا تھا۔ اس میں بدتمیزی والی کون سی بات ہے؟ وہ اس کی جانب پلٹ رہا تھا۔ اچھا بتائیں کیا بنا رہی تھی؟ اس نے پتیلی کا ڈھکن ہٹا کر دیکھا تو گرم ڈھکن جب ہاتھ پر لگا تو وہ سی کرنے لگا۔ تم یہ نا جاسم کب جائے گا تمہارا بچپنا؟ رضابہ نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور جلدی سے اس پر شہد لگا دیا تھا۔ ہاتھ کی انگلیاں سرخ ہو چکی تھیں اور
जाजिम सी कर रहा था। रुदाबा उसकी उंगलियों पर फूंक मारने लगी थी। अभी नहा कर आई थी, इसलिए बालों पर जोड़ा बांध रहा था जो अचानक ही खुल गया था और सर का दुपट्टा भी हट चुका था। रुदाबा के लंबे घने बाल देख कर तो बिखर चुके थे। पहली बार जाजिम की नज़र उसके लंबे घनों बालों पर पड़ी थी। कुछ पल तो वो बड़ी महवियत से उसे देखता रहा और उसके सफ़ेद रंग, गुलाबी आंखें और रेशम जैसे बालों को देखकर तो कुछ पल तो वो उन्हीं में डूब कर रह गया था। वो आंखें झपकना भूल गया और फिर रुदाबा के चेहरे पर छाई परेशानी देखकर पहली बार उसे कुछ हुआ था, लेकिन फिर फौरन से संभल गया था। अपना हाथ जल्दी से रुदाबा के हाथ पर से खींचा और वो गुस्से से उसे देखने लगी थी। कहने लगी, इतनी भी तकलीफ नहीं हो रही जितनी आप फिक्र कर रही हो। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया था। अपने आप पर कुछ अफसोस होने लगा था कि उसने रुदाबा को यूं बेखुद होकर देखा तो देखा कैसे। बहरहाल अपने आप को झटकने के बाद उसने वो अपनी किताबें लेकर बैठ गया था और लेकिन आज पढ़ाई में भी दिल नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों। खाना खाने के दौरान भी जासिम की नज़रें बार बार रुदाबा के चेहरे पर जाकर उठने लगी थी और जिस इमारत में रुदाबा और जाजिम का फ्लैट था उसके सामने ही कासिम का फ्लैट था। वो भी पाकिस्तानी था और जॉब के सिलसिले में वो वहाँ पर रहता था। और एक बार वॉक करके जब वो वापस ऊपर आया तो एन उसी वक्त जाजिम अपनी यूनिवर्सिटी जा रहा था और रुदाबा बार बार ये नसीहतें कर रही थी, जाजिम बाजार की कोई चीज़ मत खाना, कैंटीन का खाना तुम्हें वैसे ही मसला करता है और देखो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बनाती हूँ, इसलिए तुम बाजार से कोई चीज़ न मत खाना, घर आकर खाना खाना। और हाँ, अपना टेस्ट तो ठीक से याद किया ना, तुम्हें पता है ना सेमेस्टर के पेपर कितने करीब है। पहली बार कासिम की नज़र उस खूबसूरत सरापे पर पड़ी थी। जिस तरह से वो जाजिम से बात कर रही थी, कासिम को लगा कि शायद ये दोनों बहन भाई हैं, क्योंकि जाजिम उससे आप जनाब करके ही बात दे रहा था। और आप क्यों मेरी फिक्र इतनी करती हैं, बच्चा थोड़ी हूँ, मैं रात को थोड़ी सारी तैयारी कर ली थी और मुझे भी पता है कि सेमेस्टर के पेपर करीब है और मैं अपनी तैयारी मुकम्मल कर लूँगा। अच्छा, दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर लीजिएगा। ये कहकर जासिम जा चुका था और उससे पहले कि रुदाबा दरवाज़ा बंद करती कासिम ने हाय हेलो शुरू कर दी थी। पहले तो वो कुछ हिचकिचाई थी और कासिम कहने लगा कि मैं सामने वाले फ्लाइट में रहता हूँ। आप दोनों की उर्दू सुनकर तो दिल को कुछ तसल्ली हुई थी कि चलो कोई पाकिस्तानी यहाँ मौजूद है। दियार गैर में अगर कोई अपने देश का मिल जाए तो अपना अपना सा लगता है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कह सकती हैं, कहिएगा, अच्छा लगेगा मुझे। कासिम ने बेतकल्फ़ी बरतनी चाही थी, लेकिन रुदाबा ने बस मुख्तसर सा जवाब दिया था, जी क्यों नहीं, अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपसे कह दूँगी, बहुत शुक्रिया। ये कहकर उसने फ़ौरन से दरवाज़ा बंद कर लिया था। उसे कुकिंग का बहुत शौक था, इसलिए सोचा कि पड़ोस में भी खाना दे देना चाहिए। उस वक़्त रुदाबा ये नहीं जानती थी कि कासिम अकेला रहता है। उसे लगा हो सकता है कि उसकी बीवी बच्चे होंगे। अच्छा है अगर कोई किसी पाकिस्तानी है तो उससे दोस्ती हो जाएगी, उसका भी दिल लगा रहेगा। आज उसने जाजिम की पसंद की बिरयानी बनाई थी तो साथ में उसने ट्रैफल भी बना लिया था। जाजिम खाना खाने के बाद ये कहकर बाहर निकल गया कि यूनिवर्सिटी के कुछ दोस्तों के साथ शाम को कंबाइंड स्टडी करनी है, इसलिए मैं रात को 10 बजे ही आऊँगा। अब खाने पर मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा। ये कहकर वो जा चुका था और पूरा दिन रुदाबा को बस जाजिम का इंतज़ार ही रहता था। वो होता था तो वो बातों में रुदाबा का दिल भी लग जाता था, वरना घर में अकेली घबराए नहीं लगती थी। अभी वो जा चुका था और शाम चाय बनाने लगी तो एहसास हुआ कि इतनी सारी बिरयानी उसने बनाई है, पड़ोसियों में भी दे देती हूँ। और उसने एक प्लेट में बिरयानी भरकर और दरवाज़ा खोलकर सामने कासिम के फ्लैट के दरवाजे पर के पास आ गई थी और डोरबेल देते हुए कासिम की आवाज़ गूंजी थी, कौन है जी, दरवाज़ा खोलिए, मैं आपकी पड़ोसी। तो दरवाज़ा खोला तो कासिम ट्राउज़र शर्ट में मलबूस था। अभी ऑफिस से ही वापस आकर फ्रेश होकर किचन में खाना बनाने ही जा रहा था कि जब सामने रुदाबा को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट छाई थी। अरे अरे, आप अंदर आइए। कासिम ने फ़ौरन से ही जगह दी थी। रुदाबा डरते डरते अंदर दाखिल हुई थी और क्योंकि अंदर लाउंज खाली था उसे कोई भी खातून नज़र नहीं आई थी, इसलिए लाउंज में जाकर ही खड़ी हो गई थी बिल्कुल मेन दरवाजे के पास। कासिम कहने लगा, यहाँ क्यों खड़ी हैं, रुकी, अरे अंदर आइए ना, चाय पियेंगे आप। रुदाबा कहने लगी, आपके घर में कोई खातून नहीं है क्या, आप अकेले रहते हैं। दिन में आने वाला सवाल पूछ ही बैठी थी, पहला हादसा था उसने बयान किया था। कासिम मुस्कुराने लगा था, जी मैं अकेला यहाँ रहता हूँ, मेरी फैमिली पाकिस्तान में है
اور لاہور میں رہتی ہیں۔ وہ کچھ نروس ہوئی تھی اور اچھا مجھے لگا کہ شاید آپ میرڈ ہیں، آپ کی وائف اور آپ کی فیملی بھی آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ چلو آپ کی وائف سے دوستی کر لوں گی تو ٹائم اچھا گزر جائے گا، میرا بھی وقت اچھا گزر جائے گا۔ اس نے بریانی قاسم کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا تھا اور قاسم کہنے لگا، نہیں میں میرڈ نہیں ہوں، بس پاکستانی لڑکوں کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ پہلے اچھا کیریئر بنا لیں، بینک بیلنس اکٹھا کر لیں اور پھر شادی کریں گے۔ قاسم کافی بدونی قسم کا شخص تھا، بریانی دیکھ کر کہنے لگا، او واو میری فیورٹ، آپ کو پتہ ہے میں پچھلے 2 سال سے جاب کر رہا ہوں اور پاکستانی کھانوں کو بہت مس کرتا ہوں۔ بریانی میری فیورٹ ہے، آج یہی سوچ رہا تھا کہ کاش مجھے بریانی بنانی آتی ہو تو وہ کھانا کھاتا۔ بہت شکریہ آپ کا، قسم سے آج تو میرا بالکل بھی کھانا پکانے کا موڈ نہیں تھا۔ رضاوا کہنے لگی، کیا آپ کھانا بھی خود بناتے ہیں؟ قاسم کہنے لگا، اور کیا، سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے یہاں پر۔ رضاوا وہیں سے پلٹنے لگی تھی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے میں گھر جاتی ہوں، آپ کھانا کھانے کے بعد پلیٹیں واپس کر دیجیے گا۔ قاسم کہنے لگا، آپ اکیلی رہتی ہیں؟ حالانکہ جانتا تھا کہ جاسم اس کے ساتھ رہتا ہے۔ رضاوا نے نفی میں ساری لا دیا تھا اور کہنے لگی، نہیں میں اکیلی نہیں رہتی، جاسم رہتا ہے نا میرے ساتھ۔ قاسم کہنے لگا، اچھا وہ جو یونیورسٹی جاتا ہے؟ رضاوا کہنے لگی، جی ہاں، آج اپنے دوستوں کے ساتھ کمبائن اسٹڈی کے لیے گیا ہوں۔